انصاف کی تلاش میں موت، بدلہ سنت ملتان کا واقعہ اور پولیس کے نظام پر اٹھتے سوالات۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل عمر فاروق آفیشلز۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے واقعے پر ہے جو صرف ایک خاتون کی موت کی خبر نہیں بلکہ ہمارے نظام انصاف پر، پولیس کے کردار اور ریاستی ذمہ داریوں پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایک خاتون انصاف کے لیے تھانے کے دروازے پر گئی، اپنی فریاد سنانے کی کوشش کی، قانونی کارروائی کی امید لگائے بیٹھی رہی، لیکن جب اسے بروقت انصاف نہ مل سکا تو وہ زندگی سے ہی مایوس ہو گئی۔ سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ جس مقدمے کے اندراج کے لیے وہ زندہ رہتے ہوئے جدوجہد کرتی رہی، وہ مقدمہ اس کی موت کے بعد درج ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کیا ایک مظلوم شہری کو انصاف حاصل کرنے کے لیے اپنی جان قربان کرنا پڑے گی؟ کیا قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے والوں کو فوری تحفظ اور فوری کارروائی کا حق نہیں؟ یا پھر ہمارے نظام میں انصاف کی آواز اٹھانا بھی ایک مشکل ترین امتحان بن چکا ہے؟ ملتان کے علاقے بدلہ سنت میں پیش آنے والے اس واقعے نے پولیس کے نظام اور انصاف کی فراہمی کے طریقہ کار پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ناظرین، معینہ زیادتی کا شکار ہونے والی خاتون شمیم نے مقدمہ درج نہ ہونے اور انصاف کے حصول میں تاخیر کے بعد خودکشی کر لی۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ان کی موت کے بعد پولیس نے وہی کارروائی کی جس کی وہ اپنی زندگی میں منتظر تھیں۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ 10 جولائی کو شمیم نامی ایک خاتون پر اشفاق نامی شخص اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے مبینہ زیادتی کا الزام سامنے آیا۔ متاثرہ خاتون انصاف کے لیے تھانہ بدلہ سنت پہنچی اور قانونی کارروائی کی درخواست دی۔ پولیس نے انہیں میڈیکل کے لیے بھیجا، جو قانونی کارروائی کا ایک اہم مرحلہ تھا، لیکن مقدمہ درج کرنے کے معاملے میں مبینہ تاخیر ہوئی۔ پولیس کا موقف تھا کہ تحریری درخواست موصول نہیں ہوئی، جبکہ خاتون کا موقف تھا کہ تحریری درخواست جمع کروائی ہے۔ اور ناظرین، یہ امر بھی باعث حیرت ہے کہ میڈیکل کے باوجود مقدمہ درج نہ ہوا اور کارروائی میں تاخیر وہ عوامل تھے جس نے اس خاتون کو انتہائی انزائٹی اور ٹینشن میں مبتلا کر دیا، اور پھر ایک ایسا قدم اٹھایا گیا جس نے سارے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا۔ شمیم نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، مگر سوال یہ ہے کہ کارروائی کب ہوئی؟ شمیم کی موت کے بعد پولیس حرکت میں آئی۔ ایس ایچ او عظیم ذوالفقار، سب انسپکٹر وسیم عباس اور محرر نعیم کے خلاف بھی کارروائی کی گئی، لیکن اصل سوال یہی ہے کہ اگر یہی کارروائی شمیم کی زندگی میں کر دی جاتی تو کیا شاید ایک قیمتی جان بچ سکتی تھی؟ کیا ایک عام شہری کو انصاف کے لیے اپنی موت کا انتظار کرنا پڑے گا؟ کیا نظام اس وقت جاگتا ہے جب ایک انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ دوستو، یہ واقعہ صرف ایک خاندان کا غم نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پولیس کسی بھی شہری کے لیے انصاف تک پہنچنے کا پہلا دروازہ ہوتی ہے، خاص طور پر ایسے معاملات جہاں متاثرہ شخص پہلے ہی خوف، صدمے اور دباؤ کا شکار ہو۔ وہاں فوری مدد اور حساس رویہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اگر شکایت سننے والا ادارہ ہی تاخیر کا شکار ہو جائے تو پھر عام آدمی کا اعتماد کہاں قائم رہے گا؟ انصاف صرف یہ نہیں کہ مجرم کو سزا دے دی جائے، انصاف یہ بھی ہے کہ متاثرہ شخص کو وقت پر تحفظ ملے، اس کی بات سنی جائے اور اسے یہ احساس دلایا جائے کہ ریاست اس کے ساتھ کھڑی ہے اور ریاست ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہونی چاہیے۔ پولیس حکام کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی، لیکن عوام کا سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ اگر انصاف کسی کی زندگی بچانے کی بجائے اس کی موت کے بعد ملے تو اس نظام پر اعتماد کیسے بحال ہوگا؟
शमीम की मौत एक सवाल छोड़ गई है, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ बुदला सन तक महदूद नहीं बल्कि पूरे निजाम के लिए है। इस सवाल का जवाब सिर्फ गिरफ्तारियों और मुअत्तलियों से नहीं मिलेगा, बल्कि हकीकी इस्लाहात, बरवकत कार्रवाई और आवाम के एतमाद की बहाली से मिलेगा। नाजरीन, वो इस वजह से क्योंकि किसी भी मुआशरे की असल पहचान ये नहीं कि वो ताकतवर लोगों के साथ खड़ा कैसे होता है, बल्कि ये है कि वो कमजोर, मजलूम और बे आवाज लोगों को इंसाफ कितनी जल्दी फराहम करता है। नाजरीन, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, क्योंकि एक बेहतर निजाम के लिए अवाम की आवाज सबसे अहम है। आए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मजलूमों के लिए और आवाम के लिए फौरी, बरवकत और मेरिट पर इंसाफ की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। नाजरीन, आप हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।